سورہ فاتحہ کے اندر ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ویسے نماز کے علاوہ بھی مانگتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پھر ہم ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہو چکا ہے، جو لوگ تیرے انعام یافتہ ہے. اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہدایت نصیب فرما، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہو چکا ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہے. اور ظاہری بات ہے انعام اس کو دیا جاتا ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے، انعام اس کو ملتا ہے جو لائق ہوتا ہے، انعام اس کو ملتا ہے جو پہلے نمبر پر آتا ہے، انعام اس کو ملتا ہے جو ساری کلاس کے اندر نمایاں ہوتا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے سورہ النساء کے اندر، اور آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. چار لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا، اور قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ چار طبقے ایسے ہیں، یہ چار گروہ ایسے ہیں جن پر میرا انعام ہو چکا ہے، جو میرے پسندیدہ گروہ ہیں، جن پر میں نے اپنا فضل بھی کیا، جن پر اللہ کا انعام بھی ہو چکا ہے. اب تفسیر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ کے پسندیدہ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ ہے، جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کے مقرب ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، جو اللہ کی نظروں میں عبادت گزار ہے. وہ کون ہے؟ تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ اللہ کا جن پر انعام ہوا ہے، پہلا گروہ تو نبیوں کا گروہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا ہے. وہ حضرت آدم سے لے کر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے نبوت کے ذریعے انعام کیا. سب سے پہلا راستہ تو نبیوں کا راستہ ہے، حضرت آدم سے لے کر جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ تک. یہ سارے کا سارا راستہ جو تعلیم حضرت آدم لے کر آئے، جو تعلیم حضرت نوح لے کر آئے، جو تبلیغ حضرت موسیٰ نے کی، جو تعلیمات حضرت عیسیٰ نے دی، اور آ کر جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ مقصد لے کر آئے، ان مقصد کو اپنا لینا اور انہی کے راستے پر چلنا، یہ اللہ کا انعام ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ انبیاء پر اللہ نے انعام کیا. اب انبیاء کے بعد کون ہے؟ دوسرا لفظ ہے والصدیقین، جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں. اب صدیق کون ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے، اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو صدیق کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو. اہل علم جانتے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التعریفات. اس کتاب کیوں لکھی گئی؟ اس کتاب کے اندر ہر ایک لفظ کی تعریف لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر کرسی ہے تو کرسی کا مطلب کیا ہے، کرسی کی تعریف اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. پنکھا ہے تو پنکھا کس کو کہتے ہیں، پنکھے کی تعریف لکھی ہوئی ہے. ظلم ہے تو ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم کی اس کے اندر تعریف لکھی ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز کی تعریف التعریفات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اسی کتاب کے اندر صدیق کا معنی لکھا ہوا ہے کہ صدیق کہتے کس کو ہے، صدیق کا مفہوم کیا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی صدیق ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی زبان سے بات کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے بھی
وہی کام کر رہا ہو، اس کا دل بھی اسی چیز کی گواہی دے رہا ہو۔ اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے، انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا صدیق ہے، جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس طرح اور یہ صدیق کا لقب جو آپ کو دیا گیا، یہ کس نے دیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہے۔ روایات کے اندر لکھا ہے، اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلا اسلام لے کر آنے والا مردوں میں سے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچی بات کرنے والا ہو، سچی بات کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، طبقات ابن سعد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے نبی معراج پر جاتے ہیں، حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل، جب میں لوگوں کو جا کر بتاؤں گا کہ مجھے ایک رات کے اندر معراج ہوا، مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، مجھے عرش معلیٰ دکھایا گیا، میں سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے اوپر کی ہواؤں کے اندر اوپر کے معاملات دیکھتا ہوا چلا جاتا ہوں، تو کون ہے جو میری بات کی تصدیق کرے گا؟ اس وقت جو جناب جبرائیل امین نے جواب دیا تھا، حدیث کی بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جناب جبرائیل امین نے یہ کہا تھا، آپ جا کر یہ جب لوگوں کو بتلائیں گے، لوگ آپ کا انکار کریں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، لیکن ایک ہوگا جو آپ کی تصدیق کرے گا، اور وہ ابو بکر ہے۔ اور وہ آپ کی تصدیق کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اصل میں یہ جو لقب ہے، یہ جناب جبرائیل امین نے رسول اللہ کو بتایا تھا۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، یعنی آسمانوں سے نیچے آئے، اور اللہ کے نبی نے آ کر لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں، میں ایک رات کے اندر معراج پر گیا، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، جنت اور جہنم کو دیکھتے ہوئے میں واپس آیا۔ لوگوں نے انکار کیا، لیکن یہی لوگ جب جناب ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ تیرا دوست ہی، کہ پہلے یوں پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جاؤں، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور جہنم کو دیکھ کر واپس آ جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب ابو بکر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا دوست محمد ہے۔ تو جناب ابو بکر نے کہا اگر یہ محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جناب آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور یہ صدیق کا جو لقب دیا گیا ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا، حضرت جبرائیل نے جناب رسول اللہ کو بتایا، جناب رسول اللہ نے معراج کے بعد آ کر جناب ابو بکر کو بتایا تھا۔ اور اس سے بھی خبر، حضرت ابو بکر کا جو لقب تھا وہ عتیق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لقب ملنے سے پہلے جناب ابو بکر کو لفظ عتیق کا لقب دیا گیا تھا۔ اور عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق کہتے ہیں آزاد آدمی کو۔ عتیق کا لغوی معنی ہے آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انت عتیق من النار یا ابا بکر، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے بری ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر، جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایسے انسان کو دیکھوں جس کی برات جو جہنم سے بری کر دیا گیا ہو، دنیا کے اندر جس کی برات کا اعلان کر دیا گیا ہو، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت ارشاد فرما دی، اور ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو دنیا کے اندر ہی جہنم سے برات کا پروانہ تجھے مل چکا ہے۔ تو یہ جناب ابو بکر تھے جو صدیقین کے اندر آتے ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ صدیق اکبر جناب ابو بکر ہیں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مع النبیین والصدیقین
شہداء کے اندر کون آتا ہے؟ شہداء کے اندر مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ شہداء کے اندر جناب عمر آتے ہیں، جناب عثمان آتے ہیں، کیونکہ شہید کا لغوی معنی تو ہے گواہی دینا، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی تھی کہ اللہ کا دین حق دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا راستہ سچا راستہ ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، پھر اس بات پر اپنی جان لٹا دیتا ہے اور اس بات کی گواہی پر مضبوط رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہداء کے اندر جناب عمر بھی آتے ہیں، جناب عثمان بھی آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جناب عمر کو بھی مصلی نبی پر شہید کیا گیا تھا، جناب عثمان کو بھی کفار نے اور غیر مسلموں نے یا جو بھی اس وقت کے فتنہ پرور تھے انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور تیسرا چوتھا گروہ ہے والصلحاء والصالحین کے الفاظ ہے کہ نیک لوگوں کا گروہ۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صالحین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو پرہیزگاری تھی وہ باقی صحابہ میں نمایاں تھی، اور اسی زمرہ کے اندر ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ صدیقین کے اندر جناب ابو بکر آتے ہیں، شہداء کے اندر جناب عمر اور جناب عثمان آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر، حضرت عمر کو ساتھ لے کر، حضرت عثمان کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر جاتے ہیں۔ جب احد پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر زلزلہ آتا ہے، احد پہاڑ کانپنے لگتا ہے۔ روایات کے اندر لکھا ہے جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس احد پہاڑ کو ماری اور فرمانے لگے، اے احد پہاڑ، تجھے پتہ نہیں چلتا کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، دو شہید تجھ پر کھڑے ہیں اور تو پھر بھی کام رہا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے اور اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو ہم اللہ سے دعا یوں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور تیرا انعام جو کس پر ہوا وہ ابو بکر پر ہوا، وہ عمر پر ہوا، وہ عثمان پر ہوا، وہ علی پر ہوا، وہ صحابہ پر ہوا، وہ اہل بیت پر ہوا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے ہم اللہ سے یوں دعا مانگے، اللہ سے یہ دعا مانگتے بھی ہیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلا، اور اسلام کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، دونوں نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ میرا تصور یہ ہے، میرا تخیل یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کے اگر صحیح راستے کو دیکھنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی مکمل معلومات حاصل کریں اور اسلام کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو اپنی دونوں آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ میرا تصور یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں صحابہ میری ایک آنکھ ہے، اہل بیت میری دوسری آنکھ ہے، اگر ان دونوں میں سے میں ایک آنکھ بند کر لیتا ہوں تو مجھے صحیح نظر نہیں آتا، میں حق پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ دین کے راستے کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دین کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو دونوں آنکھیں کھولنی پڑے گی، صحابہ کی آنکھ بھی کھولنی پڑے گی، اہل بیت کی بھی آنکھ کھولنی پڑے گی۔ یہ تخیل اور یہ تصور ختم کر دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی لڑائیاں نہیں تھی، کوئی رنجشیں نہیں تھی، کوئی آپس کے اندر معاملات خراب نہیں تھی۔ یہ تو آج کل لوگوں کو آپس کے اندر تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں نفرت کا بیج بونے کے لیے اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مختلف باتیں بنائی جاتی ہیں، مختلف قصیدے کھڑے جاتے ہیں، مختلف روایات کھڑی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کس قدر محبت تھی، اور اہل بیت جو ہے انہوں نے صحابہ کی تعریفات کیسے کی اور صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کیا۔ پہلی روایت میں جناب ابو بکر سے شروع کرتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان کس قدر محبت تھی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت علی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چل دیتے ہیں، رستے میں حضرت حسن ملتے ہیں، حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن
لیکن ساری مشابہت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت حسن کا یہ جو ناف سے اوپر والا حصہ ہے یہ سارے کا سارا رسول اللہ کے خوب تھا، رسول اللہ کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا ناف سے نیچے والا حصہ یہ رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ جناب ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور یہ جملے ارشاد فرمائے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن ساری مشابہت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور بھی کئی واقعات ہیں جو 2-3 دن پہلے میں نے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ کیسی محبت تھی اور یہ اہل بیت اور ان کے معاملات کیسے تھے، میں ایک روایت سب سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ خصوصی مشاورت کر رہے تھے، اور حضرت عمر کے جو صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر اور دروازے سے باہر انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر ابن عمر سے پوچھتے ابن عمر یہاں بیٹھے ہو کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ ابا حضور سے ملنے لگا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اندر کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے، کوئی اہم مشورہ چل رہا ہے، ابا حضور نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو لازمی بات ہے مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، تو حضرت حسین نے اجازت مانگی ہی نہیں بلکہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے اور حضرت عمر کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ جب اندر مشاورت ختم ہوتی ہے، اجازت ملتی ہے، ابن عمر کے ساتھ حضرت حسین بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے حسین آپ کیسے آئے؟ تو حضرت حسین نے بتایا میں آیا تو کافی دیر سے ہوں لیکن باہر انتظار کر رہا تھا کہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر رقم ہے، وہ آج بھی کتابوں کے اندر نقوش کر چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عمر بیٹا ہے، عمر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے نانا کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، مجھے کون جانتا تھا؟ میں تو بکریاں چرانے والا تھا، میں تو یہ کرنے والا تھا، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں دین کے اندر آیا، تیرے نبی تیرے نانے کا کلمہ پڑھا، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اس دین کی وجہ سے آج مجھے عزت یہ ملی ہے کہ 22 لاکھ مربع بیل پر اسلامی سلطنت قائم کرنے والا، اسلام کے پرچم کو لہرانے والا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اے حسین باقیوں کے لیے تو اجازت ہے، باقیوں کے لیے تو قانون ہے کہ وہ اجازت طلب کرے پھر اندر آئے، لیکن اے حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو جب چاہے میرے پاس آ جایا کرتا۔ کون کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں نفرتیں تھیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیثیں تو بہت ہیں، حوالے بہت ہیں، اگر وقت نے نزاکت ساتھ دیا، وقت مختصر ہے، کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک بات ہے، اب صاحب عقل بیٹھے ہیں، صاحب شعور بیٹھے ہیں، آپ نے جتنے بھی حضرت حسین کے واقعات سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر جاتے ہیں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 6 سال بتائی جاتی ہے۔ کتنی؟ 6 سال۔ بڑی اہم بات کرنے لگا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جاتا ہے تب ان کی عمر کتنی تھی؟ 58 سال۔ 5 اور 8 58 سال 58 ایئر، ٹھیک ہے، تب کی عمر تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے ذاکرین سے یا وغیرہ وغیرہ سے، میں نام نہیں لیتا، ان سے آپ نے حضرت حسین کی سیرت سنی، اور اس سیرت کے اندر جو وہ واقعات بتاتے ہیں یا تو وہ 6 سال کی عمر سے پہلے کے واقعات بتاتے ہیں یا واقع کربلا جو 58 سال کی عمر کے اندر ہوا وہ بتاتے ہیں۔ یہ جو درمیان کے اندر زندگی ہے، یہ جو 52 سالہ حضرت حسین کی زندگی ہے، یہ کیوں بتائی جاتی؟ حضرت حسین نے یہ اس طرح زندگی گزاری ہے، یہ اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ اگر ان 52 سالہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کے
کے درمیان کوئی نفرتیں نہیں تھی، کوئی عداوتیں نہیں تھی۔ آؤ میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ اہل بیت میں سے کئی ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں مختلف ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان عمر لا یقول القول فینزل القرآن بتصدیقی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بات بھی کہتے ہیں قرآن ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ کو تفسیر کا ذوق ہو تو آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کے اندر 20 سے بھی زیادہ مقامات ایسے ہیں جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے اندر صرف آپ کی ازواج کو شامل کرنا یا صرف آپ کی اولاد کو شامل کرنا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، دونوں میں سے کوئی ایک نظریہ رکھنا یہ دوسروں کی حق تلفی کی بات ہے۔ اہل بیت کے اندر آپ کا جتنا بھی خاندان ہے، مطلب آپ کے جتنے بھی داماد ہیں وہ اہل بیت کے اندر آتے ہیں، آپ کے چچا یہ اہل بیت میں آتے ہیں، آپ کی بیویاں یہ اہل بیت کے اندر آتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی طرف سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں عمر معی وانا مع عمر والحق بعدی مع عمر، کہ میں عمر کے ساتھ ہوں اور عمر میرے ساتھ ہے، میرے جانے کے بعد جس طرف عمر ہوگا حق اسی طرف ہوگا، میرے جانے کے بعد اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ حق بات کس طرف ہے تو عمر کو دیکھ لینا، عمر جس طرف ہوگا حق اسی طرف ہوگا۔ یہ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر سراج اہل جنہ، عمر جو ہے اہل جنت کے سردار ہیں، عمر اہل جنت کے سردار ہیں۔ جب یہ قول حضرت عمر تک پہنچتا ہے تو حضرت عمر چند لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا علی، کیا تو نے یہ بات کہی ہے کہ عمر اہل سراج الجنہ، یہ عمر جو ہے وہ جنتی لوگوں کا سردار ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ بات کہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا علی یہ بات تو مجھے لکھ کر دے سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ حضرت علی نے لکھ دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل جنت کے سردار ہے، اور عن رسول اللہ عن اللہ کے الفاظ بھی اس کے اندر نقل کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچی لی اور اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دے دی، اور دینے کے بعد کہا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل اور کفن دیا جائے تو یہی ایک ٹکڑا میری قبر کے اندر میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب قیامت والے دن میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو یہی ایک نشانی میرے پاس ہو کہ علی میرے ایمان کی گواہی دے رہا۔ کون کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں نفرتیں تھیں؟ اگر نفرتیں تھیں تو آؤ مجھے بتاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پوتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو پوتیاں تھیں، حضرت حسین کی دو صاحبزادیاں، جن میں سے ایک کا نام فاطمہ ہے، جن میں سے دوسری کا نام سکینہ ہے۔ ان دونوں کی شادیاں حضرت عثمان کے پوتوں کے ساتھ ہوئی، ایک کا نام عمر بن عبداللہ، ایک کا نام عبداللہ بن عمر تھا اور ایک کا نام زید بن عمر بن عثمان تھا۔ مجھے بتاؤ اگر حضرت حسین کے دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی یا صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ آپس میں رشتے کرتے، اپنی بیٹیوں کو دیتے۔ اگر آج کل کسی کے دل میں نفرت ہے نا تو آج کل لوگوں کا نظریہ کیا ہے یا لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیسی زندگی گزارنی تھی گزار دی، اب میں اپنی اولاد کو اس خاندان میں نہیں بھیجوں گا۔ آج کل تو یہ نظریہ سوچا جاتا ہے کیا صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کی شادیاں نہیں کی؟ اور یہ جو کنسپٹ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دوریاں تھیں، یہ غلط ہے۔ میں کئی روایات ایسی پیش کر سکتا ہوں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ سے کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے فرمایا کرتے تھے۔ یہی بات سیدہ فاطمہ سے پوچھی گئی کہ یا سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کو کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ فاطمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کو فرمایا کرتے تھے۔ پھر سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی جناب ابو بکر سے کیا کرتے تھے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عائشہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کا نام لے رہی ہے اور سیدہ فاطمہ جناب عائشہ اور ابو بکر کا نام لے رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ عداوتیں ہیں؟ فرق یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ اپنی دونوں آنکھوں کو کھولو، ایک نظر کو، ایک آنکھ صحابہ کرام کو بناؤ، دوسری آنکھ اہل بیت کو بناؤ اور دونوں آنکھوں کو کھول کر پھر اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کی روشنی میں چلو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کی اقتداء میں چلو تو تم گمراہ ہو جاؤ، تم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ تو میرے بھائی مختصر طور پر یہی عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی رنجشیں نہیں تھیں، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، بلکہ اگر جیسے میں نے عرض کیا زیادہ ہو رہا ہے، 2 منٹ مزید بات کر سکتے ہیں جناب۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی رنجشیں نہیں تھیں۔ جو درمیان والی حضرت حسین کی عمر ہے 6 سال سے لے کر جو 58 سال تک، باقی درمیان کے جو 52 سال بنتے ہیں، ان 52 سالوں کے اندر آپ مطالعہ کریں، کئی ایسے واقعات، میں آپ کے سامنے روایات پڑھ دوں گا، آپ کے پاس وقت کم پڑ جائے گا کہ اتنی روایات ہیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کی بھائی چارے کی۔ میں صرف 2-3 روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، اسی دوران انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے کیا لفظ ارشاد فرمائے؟ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، اس وقت باقی خلفاء اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی معزز ہے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ۔ یہ عمر بن عاص، یہ صحابی رسول ہے۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی؟ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب لوگ کہنے والے تو بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، راویوں میں سے سب سے زیادہ روایات جو اللہ کے نبی کی ہم تک پہنچی ہیں وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ان کی ذات پر لوگ برے برے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے 2 روایات پڑھنے لگا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے، میں محبت کے اندر غرق ہو جاتا ہوں، فرد محبت کے اندر آ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ نہیں ہے، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے اور آپ کو اس کے باپ سے، ماں سے، اس کی اولاد سے بڑی محبت تھی، جیسے ہی وہ آپ کو ملتے ہیں تو بے ساختہ طور پر محبت میں آ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت حسن کو دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میں فرد محبت میں آ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک جنازے کا موقع تھا، ہم سارے کے سارے اس جنازے کے اندر جمع تھے، حضرت حسین بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ قبر پر جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کے اوپر کھڑے ہو کر مٹی ڈال رہے تھے۔ جب مٹی سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے یہ گواہیاں دی ہیں، کئی صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ جب مٹی ڈال دی گئی حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ یہ جنتی
کی شہزادے کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری، حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی اہل بیت سے محبت ہے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کیجئے، دونوں نظروں کو کھولیے، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی بغض آ جاتا ہے، کوئی حسد آ جاتا ہے یا کوئی میل آ جاتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، رحماء بینہم تھے۔ ان کی رشتہ داریوں کو دیکھ لیجئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی شادی حضرت علی سے ہوتی ہے۔ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کی صاحبزادی سے ہوتی ہے۔ اب جہاں پر اتنی قریبی رشتہ داریاں ہوں وہاں پر رنجشیں، آپس میں بغض، آپس میں عداوت نہیں ہوتا، وہاں پر پیار، محبت، اتفاق ہوتا ہے۔ تو میں اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ وہاں پر میں صرف ایک روایت اہل بیت کے حوالے سے کہ جو آدمی وہاں پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر کھڑے ہو کر نفل نمازیں پڑھتا رہے لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ محبت، وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک روایت صرف آخری عرض کرتا ہوں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی کا نام لینا ضروری ہے تاکہ اگر کوئی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے بغیر سند کے بات کہہ دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت، اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے۔